عوام کے اندر ایک چیز کے بارے میں جب ایک تاثر عام ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ اس کا نوٹس لیتے، بعد میں تحقیق کرنے کے اوپر جب یہ معلوم ہوتا کہ یہ تاثر درست نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوٹس کو ختم فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عوام میں ایک تاثر یہ تھا کہ جب بچہ دودھ پی رہا ہو ماں کا تو اس صورت میں ماں باپ کا آپس میں ملاپ کرنا یہ بچے کے لیے نقصان دہ ہے۔ عربی میں اس کو غیلہ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاثر کا نوٹس لے کر آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد جب بچہ دودھ پی رہا ہو تو ماں باپ آپس میں ملاپ نہ کرے، منع فرما دیا۔ لیکن بعد میں جب آپ نے تحقیق کی اور پتہ چلا کہ یہ تاثر درست نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس ممانعات کو ختم فرما دیا۔ اسی طرح معاشرے کے اندر اگر کوئی تاثر عام ہو جائے تو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور تحقیق کرنے کے اوپر جب معلوم ہو جائے کہ یہ بات درست نہیں ہے تو اس ممانعات کو ختم کر دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر پولیو کے جو قطرے ہیں اس کے بارے میں بعض لوگوں کا تاثر جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ قطرے نہیں پلانے چاہیے، لیکن تحقیق کرنے کے اوپر جب پتہ چلے، اس کے ماہرین سے پتہ چلے کہ یہ تاثر غلط ہے تو اس تاثر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بچے اس کو شوق سے پیتے بھی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایک دفعہ نیند بے ہوشی طاری ہوئی، آپ کو بات سمجھ آ رہی تھی، آپ اشارے بھی کر رہے تھے لیکن بولنے کی ہمت آپ کو نہیں تھی۔ تو ازواج مطہرات نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، ان کو دوائی پلا دی جائے۔ تو آپ نے اشارے سے منع فرمایا کہ میں دوائی نہیں پیوں گا۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہا نے ازواج مطہرات سے کہا یہ تو ہر بیمار اس طرح کی بات کرتا ہے، شوق سے تو کوئی بھی نہیں پیتا، لہذا زبردستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوائی دی جائے۔ دوائی دینے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے تو آپ نے ازواج مطہرات سے کہا کہ میں نے منع بھی فرمایا، اس کے باوجود آپ نے مجھے دوائی کیوں پلا دی؟ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ بیمار تو ایسا ہی کرتے ہیں، تو منع کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ نے فرمایا سارے ازواج مطہرات کو زبردستی پکڑ کر ان کو دوائی پلا دی جائے۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ دل لگی بھی کرتے تھے، صرف میرے چچا حضرت عباس کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عباس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت احترام فرماتے تھے۔ چونکہ اس کارروائی کے اندر وہ شریک نہیں تھے، آپ نے فرمایا میرے چچے کو چھوڑ کر باقیوں کو دوائی پلا دی جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو نفلی روزہ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک رکھا ہو، اس کو بھی پکڑ کر دوائی پلا دی جائے، اس کو بھی پلائی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ دل لگی بھی فرماتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ امت میں سب سے بڑی طبیبہ تھی، طب کے ماہر تھی۔ تو آپ نے اماں سے پوچھا اماں جان یہ طب آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تو میں مختلف طبیبوں سے علاج معالجے کے بارے میں پوچھا کرتی تھی، اس کی وجہ سے مجھے یہ سارا علم جو ہے وہ حاصل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علاج بھی کرتے تھے اور پھر آپ مریض کا لحاظ بھی رکھتے تھے۔ آپ ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے، اس کا آخری وقت تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا پراٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، حالانکہ وہاں قرب و جوار میں پراٹھا نہیں ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری منگوائی اور ایک صحابی سے کہا اس کی آخری آرزو ہے، اس کی تمنا ہے، بچنا تو اس نے ویسے بھی نہیں ہے، اس کو پورا کر دیا جائے۔ آپ نے اس صحابی کو بھیجا، انہوں نے وہاں سے وہ پراٹھا منگوایا، پھر آپ نے وہ پراٹھا ان کو کھلا دیا۔ تو آخری وقت میں اپنے جو بیمار ہے بجائے اس کے کہ اس کی خدمت کی جائے
اور اس کی جو جائز تمنا ہے اس کو پورا کر دیا جائے۔ ہم آخری وقت میں اپنے مریض جب پتہ چل جائے کہ اس پر اب موت کے آثار بھی ظاہر ہوتے ہیں، ہم اس کو ڈاکٹر کے حوالے کرتے ہیں، وہ اس کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگاتا ہے، جبکہ اس کا آخری وقت ہوتا ہے، تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے، بے ہوشی کی حالت کے اندر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو اپنے بیماروں کا لحاظ کرو، یہی اس کا آخری وقت ہے، پرہیز ضروری ہے کہ عام حالت کے اندر اس کو پرہیز کرو، اسی حدیث میں آتا ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے، لیکن جب پتہ چل جائے کہ اب اس کا آخری وقت ہے تو پھر اس کے دل کے اندر جتنی بھی جائز حاجتیں ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے امت کی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔